بلوچستان کے رستے 500 ارب روپے کا پیٹرول سمگل ہوتا ہے تو وہ خچر اور گدوں پہ آتا ہے؟ وہ کون لے رہا ہے پیسہ؟ وہ سمگل ہو کے آپ کے کے پی کے تھاکوٹ اور بٹگرام تک بشمول پنجاب اور سندھ وہ پیٹرول کیسے پہنچتا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ لہٰذا اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آج میری یہاں پہ حاضری تھی ATC 1 کورٹ میں، اور یہ وہ کیسز ہیں جن کا مجھے پورے پنجاب میں میرے خلاف یہ FIRs ہوئی ہیں، پر مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کوئی میرے پاس اڑن تشتری تھی، سلیمانی ٹوپی تھی، کیا تھی کہ ہر جگہ میرے سمیت باقی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہم سارے ورکرز کو امپلیکیٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اسٹیٹ کی جو آپ بینکرپسی سمجھ لیں یا انکمپیٹنس سمجھ لیں، یہ وہ ظاہر کر رہی ہے کہ جس وقت آپ کی جوڈیشری ہو گئی، آپ کی ایگزیکٹو ہو گئی، یہ ساری کی ساری بیٹھ جائیں تو پھر ملک میں یہ حالات ہوتے ہیں۔ اور یہی آپ کا پریکرسر ہے آپ کے سوال کا کہ مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں ملک میں جو 3 ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جغرافائی سرحدوں کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 آپ کی مضبوط معیشت، نمبر 2 قومی ہم آہنگی، نمبر 3 ایک مضبوط دفاع۔ شروع ہم لوگ کرتے ہیں آپ کے قومی ہم آہنگی کے حوالے سے۔ جس وقت خواجہ آصف ابھی گیا تھا گوادر، اور وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جس کا پہلے بھی افتتاح ہو چکا ہے اس کے لیے وہ گیا ہوا تھا، تو جناب والا وہاں پہ حالات یہ تھے کہ گوادر کے اس جگہ کو ایک گیریزن بنایا ہوا تھا، ایک قلعہ بنایا ہوا تھا۔ لوگ ہوش کے ناخن لیں اسلام آباد میں، لوگ ہوش کے ناخن لیں پاکستان میں۔ 1971 بدقسمتی کے ساتھ بحیثیت ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے نظر آ رہا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ وہ چیزیں ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ خدارا لوگوں کو آپ گولی کے زور کے ساتھ، ڈنڈے کے زور کے ساتھ سپریس نہ کریں۔ میں یہاں پہ پنجاب پولیس کے جتنے بھی یہاں پہ لڑکے یا مطلب ہماری بچے ہیں نا، یہاں پہ یہ جتنے اہلکار ہیں پنجاب پولیس کے، میں کسی کو چیلنج کرتا ہوں، اوپن چیلنج، آئیں میرے ساتھ ابھی آئیں اور بغیر وردی کے بھی جا کے بلوچستان میں انٹر ہو۔ میں دیکھتا ہوں کتنا ٹائم اندر جاتے ہیں اور کتنا ٹائم وہاں پہ وہ لگا سکتے ہیں۔ حالات یہ ہیں، اور وردی میں تو پنجاب پولیس کا یہ حال ہے کہ کچے کے ڈاکوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، باقی کو چھوڑیں، اور چڑھ دوڑتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر۔ ابھی اس وقت آپ کی عالیہ حمزہ صاحبہ نے پٹیشن دائر کی ہے کہ ہم لوگ 8 فروری کو اور کہ ہم لوگ جلسہ کر سکیں، نہیں الاؤ کر رہے ہیں پنجاب کی انتظامیہ۔ کیوں؟ کیونکہ عوام سے ڈرتے ہیں، اور ان کے ہمارے PTI کے لوگوں کے گھروں میں یہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم جاتے ہیں اکانومی پہ، معیشت پہ۔ ان حالات میں میرے بھائی مہنگائی اور بڑھے گی۔ اس وقت آپ کا ڈراؤٹ ہے، بارشیں نہیں ہوئی ہیں، آپ کی اناج کی قیمتیں اور بڑھیں گی۔ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ احسن اقبال اچھلتا پھرتا ہے، پر احسن اقبال سے میں پوچھتا ہوں، میں فلور آف ہاؤس پہ بھی میں نے پوچھا ہے اور میں میڈیا پہ پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کا وفاقی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی کہ ترقیاتی بجٹ جو قومی اسمبلی نے منظور کیا تھا 2024-25 کے بجٹ میں، وہ تھا 1400 ارب روپے۔ ابھی تک صرف 124 ارب روپے جو ہے وہ ریلیز ہوا ہے، یعنی کہ 9% بھی نہیں ہوا، اور 6 مہینے گزر گئے ہیں۔ تو اگلے 6 مہینوں میں کیا کریں گے؟ یہ تو سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی بڑی یہ حکومت آگے جا رہی ہے، یہ تو انسٹالڈ ارذلی ہیں، ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن پارٹی کی لیڈرشپ کا نیگوشیٹنگ کمیٹی کا ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں یہ ہماری میٹنگ بھی نہیں ارینج کرا سکے، باقی چیزیں چھوڑیں۔ تو لہٰذا انسٹال جو ایک آدمی غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو ارذلی ہیں۔ آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں جناب، آپ کا ریونیو شارٹ فال 400 ارب روپے پچھلے 6 مہینے میں تھا، مزید بڑھ رہا ہے، کہاں سے پورا کریں گے؟ افسر شاہی یہاں پہ ہے کہ 1010 گاڑیاں یہ FPR خریدنے جا رہا ہے۔ شدید ہم نے مذمت کی، عوام کے اوپر یہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے، یہاں پہ یہ اشیاء کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
ہمارا آپ دیکھ لیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, عمر چیمہ صاحب, اعجاز چودھری صاحب, پروڈکشن آرڈرز ان کے ایشو ہو گئے, کنٹمپٹ آف کورٹ یہ کر رہے ہیں, آپ کا اسمبلی کا یہ کنٹمپٹ کر رہے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے. آپ کی ہم میاں محمود الرشید صاحب, ان سارے سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب, ان کی بیل ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں. یہ سب کے سب جیل میں کس لیے ہیں؟ ان کو نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی صاحبہ, یہ سب کے سب پولیٹیکل پرزنرز ہیں. یہاں پہ سفارت خانوں میں جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, لوگ سے ڈپلومیٹس ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں آئین اور قانون ہی نہیں ہے, یہاں پہ کون سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئے گا؟ پہلے تو یہ بتائیں نا, ایس آئی ایف سی کا میں نے سوال بھی قومی اسمبلی میں کہا ہے, ڈالا ہوا ہے, ابھی تک جواب نہیں آیا. ایس آئی ایف سی کا خواتین و حضرات $50 ارب ہم لوگ 2 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب آ رہا ہے پاکستان. الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر کے ذریعے 1 سیکنڈ میں رقم آتی ہے. یہ کوئی انہوں نے اونٹوں پہ لد کے اشرفیاں وہاں سے شروع کی ہیں دوست ممالک سے. کیا وہ کوئی قافلہ بھٹک گیا ہے کدھر, یا کوئی بحری جہاز میں, پرانے بحری جہاز میں کرومانڈل کے ساحل پہ جا کے پھنس گیا ہے, یا مالابار کوسٹ پہ جا کے پھنس گیا کہیں پہ؟ حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے. انویسٹمنٹ 0/0 ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو کہ معیشت کا ایک انجن ہوتا ہے, اس کی زیرو گروتھ نہیں ہے, نیگیٹو, منفی گروتھ. انجن گاڑی کا آپ کا سیز ہوا ہو, گاڑی کہاں پہ چلے گی؟ معیشت کہاں پہ چلے گی؟ بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ 20 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. فی کس آپ 20 لاکھ روپے بھی لگائیں کہ جو اس نے خرچہ کیا ہوگا, آپ کا 4000 ارب بنتا ہے, جو کہ اس ایکسچینج ریٹ پہ $14 ارب بنتا ہے. یہاں پہ ہم لوگوں نے کشکول اٹھا کے ہم لوگ IMF کے پیچھے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں $1.5 ارب دیں, اور وہاں سے $14 ارب پاکستان سے چلا گیا. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. اوپر سے پیکا ایکٹ امینڈمنٹ, وہ خواتین و حضرات میرے جو ساتھی ہیں میڈیا کے یہاں پہ کھڑے ہیں, یہ تلوار آپ کے لیے اور ہمارے لیے تیار ہوئی ہے, میرے ان وکلا کے لیے تیار ہوئی ہے. یہ جلاد جس طرح اپنی تلوار تیز کرتے ہیں, ہمارے ساروں کے ساروں کی گلے اڑائیں گے اس کے ساتھ. اور اس کے ساتھ آپ کا ڈیجیٹل پاکستان بل, جس کو ہم نے اپوز کیا, پہلے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور زرداری, اور یہ سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہتے تھے جی ہم لوگ بڑے جمہوریت پسند لوگ ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دوگلا پن ہے بلاول کا بھی ان ساروں کا, ٹوٹل دوگلا پن. اور انہوں نے اپنی چھوٹی سی اپنا حکومت کے لیے پورے کا پورا کھلواڑ کر دیا. انہوں نے نہ ڈیموکریسی کو دیکھا اور نہ رول آف لا کو دیکھا. اور پیپلز پارٹی نے پیکا ایکٹ کے لیے بھی ووٹ دیا, اور ڈیجیٹل پاکستان کے لیے بھی ووٹ دیا, اور دھڑلے سے ووٹ دیا. ان کو شرم نہیں آتی, یہ لوگ بے شرم لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے, ہم نے اس کے خلاف ووٹ دیا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو اپوز کیا. میرا اپنا لیٹر, اس کا ڈسینڈنگ نوٹ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے, چیئرمین کمیٹی کو بھی میں نے دیا, اور ہم نے اس کو اپوز کیا. اور یہ دونوں چیزیں اس طرح کی ہیں جو کہ تلوار کے طور پہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور آپ کے فریڈم آف لا, آپ کا لا کے خلاف یہ استعمال ہوں گی. پاکستان میں اس وقت بدقسمتی کے ساتھ کوئی جمہوریت نہیں ہے. بہت شکریہ.